بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے فرح سے باوفا آپ کے ذوالجناح کی شبیہ کو بھی مومنین کے درمیان لایا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میں اسی نسبت سے فجر کی تفسیر میں اور آقا کی زندگی سے متعلق دو جملے تمہیداً عرض کر کے پھر آگے بڑھوں۔ میں نے یہاں تک بیان کیا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث اس سے بات چھوڑ دی تھی کہ پیغمبر اسلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوران میں امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ کا قدم دشداشے میں الجھا، البتہ میں نے عرض کیا ایسا ممکن نہیں تھا لیکن مشیت پروردگار تھی۔ یہاں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پیغمبر امام حسین کو منبر کے داہنے طرف بٹھائیں جہاں ہر روز بٹھاتے تھے، لیکن آج نہیں بٹھایا۔ آج خود مشیت حق کو حسین ابن علی کا تعارف مطلوب ہے، اس لیے پہلے پیغمبر سے کہا گیا کہ آج آپ نے حسین کی طرف نہیں جانا، اکیلے مسجد آئیے۔ پھر امام حسین آئے، پھر آپ کا گرنا خود خدا چاہ رہے کہ آج حسین کا تعارف ہو جائے۔ اب پیغمبر امام حسین کو سینے سے لگائے، خود فراز منبر پر تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے گریہ کرتے رہے اور امام حسین کو چومتے رہے۔ پھر جب گفتگو شروع کی تو صحابہ سوچ رہے تھے جہاں سے پیغمبر نے بات چھوڑی تھی اب شروع کریں گے، لیکن پیغمبر نے وہ بات جو بیان کر رہے تھے اسے چھوڑ دیا اور ایک نیا موضوع شروع کیا اور فرمایا یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی، اے میرے صحابہ پہچانو یہ حسین ابن علی۔ اب امام حسین کے تعارفات شروع کیے پیغمبر اسلام، وقت کم ہے، میں باقی مراحل کی طرف بڑھنا ہے۔ چند جملے پیغمبر کے اس خطاب میں سے، اس خطبے میں سے، کبھی میں کامل خطبہ عرض کروں گا۔ یا معاشر الاصحاب اعرفوا ھذا حسین ابن علی۔ کون حسین؟ پہلا تعارف، ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا۔ یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، اعلیٰ ہے ساری کائنات سے، افضل ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے۔ کیا فرمایا؟ یعنی پوری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے۔ اگلا جملہ سخت ہے، آج کا ملا اٹھ کے گستاخی کرتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور پیغمبر کیا بات کریں، کوئی اٹھ کے سوال کرے۔ اتنا سب نے سنا ہے کہ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں۔ کون ہے؟ حسین ابن علی کا دادا ابو طالب عمران۔ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی۔ یہ نسبی تعارف ہے۔ وقت کم ہے لیکن ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ لوگ تو ہمارا تو کامی سفر ہے، شہروں میں، دیہاتوں میں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، بس اوقات بعض افراد بڑے فخر سے اپنے شعبے کا اور اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب میں پروفیسر ہوں، اور میرے والد صاحب بھی تدریس کرتے تھے، اور میرے اہلیہ وہ بھی پروفیسر ہیں، اور میرے بچوں میں سے وہ ایک لیکچرار ہے۔ اگر کوئی فوج سے وابستہ ہے تو وہ اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں کہ میں مثلاً بریگیڈیئر ہوں اور میرے بھائی کرنل ہیں اور میرے والد صاحب جرنل تھے اور میرا بیٹا میجر۔ اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ بھی ایم این اے تھے اور میں بھی ایم این اے ہوں، میرا فلاں بھائی یا بیٹا وہ ایم پی اے۔
میں ڈاکٹر اور میرے باپ بھی ڈاکٹر تھے، فلانا رشتہ دار بھی ڈاکٹر، وہ ہماری فیملی میں اتنے ڈاکٹر ہیں. یہ دنیا کے تعارف ہیں، اور یہ فرضی تعارف ہے، اعتباری تعارف ہے. یہ تعارف ایک فرض کے ذریعے سے معرض وجود میں آتے ہیں اور ایک فرض کے ذریعے سے معدوم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ کے فرض کرتے ہیں اور کسی کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، پھر ایک فرض کے نتیجے میں وہ سبکدوش ہو جاتا ہے. یہ عارضی ہے، یہ دائمی تعارف نہیں. اس کائنات میں جو سب سے بڑا تعارف ہو سکتا ہے، دیکھیے عہدے، منصب اور مرتبے کا فرق اگر ذہنوں میں واضح ہو. عہدہ اور منصب ہمیشہ رتبے اور مرتبے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اگر دقیقاً چلے جائیں گہرائی میں تو پھر محل تعارف عہدہ اور منصب نہیں ہوتا، محل تعارف رتبہ اور مرتبہ ہوتا. بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے نبوت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے. یہ وجہ امتیاز نہیں ہے. وجہ امتیاز وہ رتبہ اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے خدا یہ منصب دیتا ہے. اور سمجھیے اس رتبے اور مرتبے کا نام ولایت ہے، جس کی بنیاد پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے. یہ باتیں صرف اسی ممبر سے کی جاتی ہیں. پروردگار نے یہ سامعین یہاں سمٹ کر گلدستہ عشاق اہل بیت کا جمع ہو تو میں بھی آسانی سے ہر بات کہہ دیتا ہوں اور بغیر سوچے وہ کہہ دیتا. تو اساس منصب نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، محل امتیاز رتبہ ہے. اور خود ولایت کی بھی اساس جو حقیقت ہے اس کا نام عصمت ہے، معصوم ہونا. اس مقام عصمت اور اس رتبہ عصمت کی بنیاد اور اساس پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے. اگر کوئی نبی بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے، رسول بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے، امام بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے. اصل اساس محل امتیاز وجہ شرف عصمت ہے. باقی سارے کے سارے تعارفات جو میں نے مثالیں دی، اہل دنیا جن پر اطراعاتی و فخر کرتی ہے صرف اعتباری ہیں. ایک اعتبار کے ذریعے معرض وجود میں آتے ہیں، دوسرے اعتبار کے ذریعے سے معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تعارف جو وجہ شرف اور وجہ کمال ہے اور الہی عہدوں کی تقسیم کی اساس و معیار و میزان و بنیاد ہے، وہ عصمت ہے. عصمت یعنی معصوم ہونا. اور پوری کائنات میں سے صرف اور صرف اور صرف حسین ابن علی اگر چاہیں تو یہ تعارف دنیا والوں کو کروا سکتے ہیں کہ سنو میں خود بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا نانا بھی معصوم ہے، میرا بھائی حسن بھی معصوم ہے، اور قیامت تک آنے والی میری نسل میں سے ہر فرد معصوم ہے. یہ تعارف خاص ہے امام حسین کے ساتھ. اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا ذات حسین بجائے خود، مقام حسین بجائے خود، شرف حسین بجائے خود، نام حسین. کیا تول کے بات کی. جوش ملی آبادی نام شبیر حسن خان تھا. کیا خوبصورت بات کی. کہا جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جہ. جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جہ. فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا. حسین کا نام باعث شرف ہے. حسین امام عزت ہے. یہ پیغمبر تعارف فرما رہے ہیں. سنو یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا. اور اس کے بعد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور یہ حسین نجات کی کشتی ہے. اور عجیب جملے
पैगंबर इस्लाम फरमाते कि हम सब के सब, हम 14 सफों ने नजाएं, हम सब नजात की कश्तियां हैं, हम 14 के 14 हिदायत के चराग हैं, लेकिन जो हुसैन नजात की कश्ती है, इसके लिए पैगंबर ने अपने खुतबे में लफ्ज इस्तेमाल किया औसा व असरा, सबसे ज्यादा वसी और सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ये कश्ती है निजात। मैंने अमाली शेख सदूक में ये रिवायत पढ़ी और बिहार अनवार की 44 नंबर जिल्द में ये रिवायत पढ़ी कि इमाम सादिक ने फरमाया कि कयामत के दिन गुनाहगारों की, बस दिल में पढ़ते जाइए ताकि सिलसिले कलाम भी बढ़ता रहे, कयामत के दिन इमाम सादिक ने फरमाया गुनहगारों की 1000 सफ़ें होंगी जिस सिंध परवरदिगार ने गुनहगारों को खड़ा किया होगा। इन 1000 सफ़ों में से, ये ऐसी सफ़ें नहीं, माशर का मैदान है, और 1000 सफ़ें गुनहगारों की। और इमाम सादिक फरमाते हैं कि इनमें से 999 सफ़ों को मेरे जद्द बुजुर्गवार हुसैन इब्न अली शिफात करेंगे, बाकी एक सफ की शिफात हम 13 मासूम करेंगे। ये वसअत है। यहां तक कि इमाम सादिक की हदीस है, ये गैर मामूली बात है कि हुसैन इब्न अली पर गिरिया करना इंसान के बड़े बड़े जुनूब, बड़े बड़े गुनाहों का कफारा है। यहां तक कि मैंने इमाम सादिक की हदीस भी पढ़ी, ये भी अमाली शेख सदूक में, अमाली शेख तूसी में भी है, बिहार की 45 नंबर जिल्द में भी, कि जब इंसानों का हिसाब लिया जाएगा तो वो आंख जो हुसैन पर गिरिया करेगी, परवरदिगार कयामत के दिन हुसैन के अजादार को बाकी आले माशर की निस्बत 40 साल पहले जन्नत में दाखिल करेगा। और सुने, ये इमाम जाफर सादिक से रिवायत, इसे शेख तूसी ने, ये गैर छोटी किताबें नहीं है कि कोई उठे लिखे। शेख तूसी वो शख्सियतें जिन्होंने मकतब तशय्यो को वो इल्मी बुनियादें फराहम की और मासूमीन की अहादीस के ज़खायर जमा किए। कुतुब अरबा में से जो आपकी किताबें 4, उनमें से 2 किताबें आपको मुंतकिल करने वाले शेख तूसी हैं। इन्होंने अपनी अमाली में लिखा कि इमाम शिशुम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया कि इमाम हुसैन की शहादत के सिले में परवरदिगार ने आपको 4 चीजें अता की। एक, इमामत को आपकी नस्ल में रखा। 2, अगर कोई आपकी कब्र के करीब जाकर दुआ करेगा, परवरदिगार को उसको शरफ कबूलियत अता करेगा। 3, अल्लाह ने इमाम हुसैन की कब्र की मट्टी में इंसानों के लिए शिफा रखी। और चौथी चीज, ये इमाम जाफर सादिक फरमाने कि मैंने अपने बाबा इमाम बाकिर से सुना, और शेख तूसी अपनी अमाली में इसको नकल कर रहे हैं कि अगर कोई जाहिर घर से जाता है, करबला जाता है, और जितना वक्त इस सफर में आने और जाने में गुजारेगा, वो वक्त उसकी जिंदगी में हिसाब नहीं होगा। अगर बात जहां तक होती है, हदीस तो मैं ना बयान करता, मैं रुक जाता, लेकिन सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ये चीजें तो हुसैन की शहादत के एवज में दी जा रही हैं। सुने, खुद अल्लाह ने अपनी शहादत के एवज में हुसैन को क्या अता किया, अगर तहम्मुल कर सके तो। शेख तूसी ने तहरीर किया, रिवायत इमाम जाफर सादिक ने फरमाई, अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर से नकल की। रावी कहता है मैंने पूछा, ये सारी चीजें हुसैन की निस्बत से दूसरों को मिल रही हैं, हुसैन के जाहिर को, हुसैन की नस्ल को इमामत मिली, खुद हुसैन को परवरदिगार ने क्या अता किया। इमाम ने फरमाया, अपनी शहादत के बाद परवरदिगार ने हुसैन इब्न अली को उसी दर्जे में करार दिया जिस दर्जे में इंतहाए बे इंतहा, आखिरी बुलंदी, जिसके बाद कोई बुलंदी तसव्वुर नहीं की जा सकती, बाइसे तखलीक कौन, वजूद मुबारक खत्मी मर्तबत,
جہاں خدا نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو رکھا وہی مقام حسین ابن علی کے لیے قرار دیا. یہ غیر معمولی بات ہے, اسے سوچئے گا اور وزن کیجئے گا. میں روایات کا تسلسل ہے, اگر بیان کرتا جاؤں تو پھر صرف وہ روایتیں بھی عجیب ہیں. ایک شخص امام صادق کے پاس آیا, عرض کرنے لگا فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے, آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ پورے 30 ہو جائے. مجھ جیسا کوئی طالب علم ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا. سامنے امام جعفر صادق تشریف فرما تھے. پوچھا اچھا 29 حج کیے, اتزور قبر جدی الحسین, کیا تو نے میرے جد بزرگوار امام حسین کے قبر کی زیارت کی؟ کہ نہیں, ابھی تک وہاں نہیں جا سکا. فرمایا تعجب ہے, آج تک تو اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ خدا فوق عرش سے خود جس حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. ایسے مطالب ہیں کہ بیان کرنے سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد جو جملے ہیں اب جا کے دیکھیے گا, گفتگو ضبط ہو رہی ہے, محفوظ ہو رہی ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 85 پر پیغمبر کی اس حدیث کو ذکر کیا. باقی حصہ بھی ہے, یہ حدیث بطور خاص. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 144 ہے. اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 123 پر, اور علی متقی ہندی نے کنز العمال کی حدیث نمبر 34,142 پر یہ حدیث بیان کی. یہاں پیغمبر پہنچے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا, ان ابنی ھذا حسین, میرا یہ بیٹا حسین یقتل, قتل کیا جائے گا, بے ارض, ایک جگہ پر, ایک زمین پر, یقال لہا کربلا. یہ پیغمبر اسلام کی امام بہقی نے کہا ہے, یہ پیغمبر گرامی اسلام کے دلائل نبوت میں سے کہ غیب کی خبر دے رہے. ان ابنی ھذا حسین یقتل بارض یقال لہا کربلا, ان قریب میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا اس زمین پر جسے کربلا کہا جاتا ہے. فمن شہد ذالک منکم, اے میرے صحابہ, حسین کو منبر پر لائے ہیں, گود میں بٹھا کر خود بھی گریہ کر رہے ہیں اور حسین کی مصائب بیان کر رہے ہیں اور کربلا بیان کر رہے ہیں. فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ, میرے صحابہ تم میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہو میرے حسین کی نصرت کرے. 72 میں سے 11 اصحاب رسول ہیں. ممکن ہوا تو کل میں ان 72 کا مختصر تعارف کروں گا, بے ادبی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا ذکر نہیں کر سکا. اس کے بعد فرمایا ان فی قتل الحسین لحرارۃ, اس حسین کے قتل میں نے اللہ نے ایک ایسی حرارت رکھی, ایسی گرمی رکھی, فی قلوب المومنین, مومنوں کے دلوں میں, لا تبرد ابدا. یہ پیغمبر گرامی اسلام حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں, وہ حرارت کے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی. یہ حسین ابن علی, والفجر, فجر کی قسم, یہ کون سا فجر ہے؟ ذات امام حسین. اور روز عاشور, اگر کوئی روز عاشور کو دنوں میں گنے گا ستھی عید نہ, بظاہر لگتا ہے کہ روز عاشور سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے بظاہر, لیکن بباطن عاشورہ ایک دن نہیں. اگر دن ہے تو ایسا دن جو ازل سے لے کے ابد تک زمان و مکان پر احاطہ کیے ہوئے. جو سورج عاشور کے دن طلوع ہوا پھر غروب نہیں ہوا, عاشورہ آفتاب بھی غروب. امام حسین کی 57 سالہ حیات طیبہ کے اس دن کو اللہ نے اپنے جمال کے ظہور کے لیے منتخب کیا ہے. حق تعالی کی تمام صفات
रोज आशूर पैकर हुसैनी से मुतजल्ली हुई। वजन कीजिएगा इस जुमले, मैं नहीं अर्ज कर रहा। इतनी वजनी बात थी कि एक मर्तबा इमाम सज्जाद जब ये जुमला सुना, क्या मरहला है, 12 मुहर्रम, उबैदुल्लाह इब्न जियाद के दरबार में इस गुस्ताख ने गुस्ताखी की। पहले इमाम सज्जाद से जो बात हुई आपके हाफजों में, फिर कहने लगा अपने करीब खड़े मुशीर से, मैंने सुना है इन असीरों में अली की बड़ी बेटी भी आई है। किसी ने कहा वो खातून खुले बालों वाली जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। सुने ज़ैनब कौन है? शरीकतुल हुसैन, जिसने पूरी करबला तैयार करके हुसैन के हवाले किए। सिर्फ उन्होंने मोहम्मद की परवरिश नहीं की है, कासिम है, अब्बास हैं, अली अकबर हैं, सकीना है, सारी करबला तैयार करके दी। एक मर्तबा जैसी तारुफ हुआ तो ये हंसते हुए पूछता है, अली की बेटी बता, तूने करबला में अपने अल्लाह को कैसा पाया? इसने सोचा जैसी मैं ये लफ्ज जबान से अदा करूंगा, नऊजुबिल्लाह खाकम बदान, अली की बेटी तहम्मुल नहीं कर पाएगी और खुदा का शिकवा करेगी और शिकायत करेगी, हम लुट गए, हमारे मर्दों को मार दिया गया, हमारी चादरों को छीन दिया गया, हम प्यासे थे, हम पर ये मसाइब, ये मुश्किलात। लेकिन जैसे इसने पूछा, एक मर्तबा लबहाए ज़ैनबी में जुम्बश पैदा हुई और फरमाया, सुनो, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने रोज आशूर मैदान करबला में सिर्फ और सिर्फ जमाल खुदा के ज़ुहूर को देखा। सिर्फ हुसैन से नहीं, इन 72 से जमाल खुदा का ज़ुहूर हो रहा था। ये सानिए ज़हरा ने फरमाया, इतनी बड़ी बात है। अगर वज़न कर सके, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन जो करीब खड़े सुन रहे थे, एक मर्तबा आंखों से अश्क जारी हुए और ये जुमला इरशाद फरमाया कि इन अम्मती ज़ैनब आलिमतुन गैर मुअल्लिमा। जमाने का इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन गवाही दे रहा है, इस सारी कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई भी मेरी फूफी ज़ैनब का उस्ताद नहीं। आप समझे वल फज्र का मतलब क्या है? वो दिन जिस दिन अल्लाह ने अपने अस्माओ सिफात जलाल और जमाल को जाहिर करने के लिए पैकर हुसैनी का इंतखाब किया और करबला में रोज आशूर हर लम्हे में मुसलसल सिफात इलाहिया का ज़ुहूर हो रहा था। क्यों आशूरा सरमदी है? एक खूबसूरत जुमला अहले सुन्नत आलिम ने लिखा है, डॉक्टर अब्बास महमूद इकाद, मिस्र के मायनाज अहले सुन्नत आलिम। मैंने किसी शिया दानिश्वर की किताब में ऐसा जुमला नहीं पढ़ा, ना इससे मिलता जुलता। वो कहते हैं कि अपनी किताब हुसैन अबू शुहदा के आगाज में ये जुमला लिखा, क्या जब मैंने करबला का मुताला किया, आशूरा का, तो मुझे यूं लगा कि रोज आशूर मैदान करबला में बैक वक्त 2 तरह की जंग चल रही थी। एक जंग नहीं, 2 तरह की जंग चल रही थी। एक जंग लश्कर हुसैन इब्ने अली और लश्कर उमर इब्ने साद के दरमियान, और दूसरी जंग खुद हुसैन की जात के अंदर हुसैन के सिफात और हुसैन के कमालात के दरमियान। और रोज आशूर हर कमाल हुसैनी चाहता था कि दूसरे से आगे निकल जाए। इल्म चाहता था इबादत से आगे बढ़े, इबादत चाहती थी सखावत से आगे बढ़ जाए, सखावत चाहती थी शुजाअत से आगे निकल जाए। हर वक्त दर्जा कमाल पर। जमाल किसे कहते हैं? जो सानिए ज़हरा ने फरमाया, जमाल एक कैफियत का नाम। जब कमाल अपनी इंतहाई हद तक पहुंचता है और जाहिर होने लग जाता है तो कमाल के ज़ुहूर की कैफियत को जमाल कहा जाता है। हर वस्फ हुसैन हद कमाल तक पहुंचकर आशूर में जाहिर हो रहा था। कहां से शुरू करूं बात? इल्म हुसैन, मारिफत हुसैन। रोज आशूर अबू सुमामा साइदी आए और अर्ज किया, फर्जंद रसूल, नमाज का वक्त हुआ या नहीं हुआ? सवाल हुआ या नहीं हुआ?
حضرت نے بلا تامل بغیر وقفے کے فرمایا لا نام لا نام. 35 ساتھی شہید ہو چکے ہیں حسین کے, خود زخمی ہیں. ابو سمامہ کھڑے پوچھ رہے ہیں 3 دن سے پیاسے ہیں. ایسی کیفیت. ابو سمامہ پوچھ رہے ہیں نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں ہاں. ابو سمامہ سوچ میں پڑے فرزند رسول کیا سمجھوں, نہیں یا ہاں؟ آپ پوچھیں دوبارہ آئیں گے یہاں شہ محرم کے لیے؟ میں کہوں نہیں ہاں. تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ابو سمامہ نے حیرت سے پوچھا فرزند رسول میں سمجھا نہیں. فرمایا سنو ابو سمامہ, جب تم نے پوچھا تب وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی بتانے کے لیے تب بھی وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے لا کہا میرا لا مکمل ہوا, اسی لمحے وقت داخل ہوا, میں نے نام کہہ دیا. اب سمجھیں معمولی پریشانی میں انسان پاس رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے. یہ حسین کی شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے کیا طمانینت نفس کی کیفیت ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا. یہ علم حسین. میں شرمندہ ہوں, وقت بہت تیزی گزر رہا. میری خواہش تھی کہ میں کم سے کم چند ایک اوصاف کی طرف اشارہ کروں. عبادت حسین. یہاں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے کہ علی اپنی زندگی میں 2 کام مکمل نہ کر سکے, ایک خطبہ شکشکیہ اور دوسرے 19 رمضان کو جو سر سجدے میں رکھا, سجدہ ادھورا رہ گیا. علی نے ذکر شروع کیا تھا, عبد الرحمن نے وار کر دیا کہ لیکن بعد میں آپ کے بیٹے حسین اور بیٹی زینب نے آ کر بابا کے دونوں ادھورے کام مکمل کیے. خطبہ بیٹی نے مکمل کیا اور ایسے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور سجدہ حسین نے مکمل کیا اور ایسے مکمل کیا کہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا, اب میرا سر کاٹ کے لے جاؤ. عبادت حسین اور صبر حسین. میں نے اس سے عرض کیا تھا یہاں مجھے اچھا لگا باہر سٹال پہ انہوں نے ابھی پہلے یہ ترجمے نہیں ہوئے تھے اردو میں, اب کچھ پہلے سے ہیں کچھ نئے ترجمے ہوئے. مقاتل کتاب اللحوف کا بھی میں نے دیکھا ترجمہ, مقتل ابی مخنف بھی ہے اور نفس المحموم جو شیخ عباس قمی نے لکھی. سب سے معتبر ترین مقتل اللحوف جسے سید ابن طاؤس نے لکھا کہ روز عاشور حسین ابن علی اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ امام حسین کو اپنا کلیجہ جلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا. روز عاشور حسین سب سے زیادہ پیاسے, ایسی کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی پیاس سب سے زیادہ. اتنی پیاس کے باوجود جب آقا آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے آسمان امام حسین کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا. پہلے پیاس سمجھ لیں تاکہ میں بات کا مرحلہ طے کر سکوں. لیکن صبر اور مصبر اور مسلسل زبان سے خدا کی حمد جاری ہے. علم حسینی, عبادت حسینی, صبر حسینی, جرأت اظہار حسینی. سنیں میرے عزیز, وہ جو بچپنے میں 9 برس کی عمر میں حج سے واپسی پر جب مروان بن حکم نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا جو پیغمبر اسلام نے آپ کو تحفے میں دی تھی, اس کی زمین کے ساتھ ملحق تھی اور اس نے کہا میں اپنی جگہ کو سیدھا کر دوں اور امام حسین کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھایا. اور جب آپ پلٹے تو کیا کیا بیان کا وقت نہیں. اور وہ انداز کہ جو ولید بن عتبہ کے دربار میں جب مروان نے بات کی تب جو امام حسین نے جرأت اظہار کا مظاہرہ کیا کہ مروان کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دار العمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا. اور پھر جب زمین پر پٹکا تو یہ کہہ کے پٹکا کہ تو کب سے قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ بات کر سکے, گفتگو کر سکے. لیکن کوئی کہے کہ اس وقت تو انصار ساتھ تھے, لیکن روز عاشور جب حسین اتنے زیادہ پیاسے تھے شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا جب دیکھتے آسمان کی طرف آسمان آپ کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا.
اس کیفیت میں میں نے پڑھا کہ عمر ابن سعد ان لمحات میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ابھی عبید اللہ ابن زیاد کا خط موصول ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ حسین سے کہو ابھی بھی تمہیں اختیار ہے بین الذلۃ والذلہ، اسلحہ اٹھاؤ، جنگ کرو یا پھر بیعت قبول کر لو، یعنی یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرو گے تو قتل کرو گے۔ سنیں میرے عزیزوں، جیسے ہی امام حسین نے عمر سعد کی زبان سے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام سنا، اکیلے حسین، یہ لمحات جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد کے، جیسی جملہ سنا میں نے پیاس کی طرف اشارہ کیا، اب 3 دن کے سوکھے گلے سے جو حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی پورے میدان کربلا میں سنی گئی۔ فرمایا ان الدعی یبن الدعی، اگر امام کی زبان سے یہ لفظ نہ نکلتے شاید میں ان کا یہاں ترجمہ بیان نہ کر سکتا، لیکن امام فرما رہے ہیں ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین الذلۃ والذلہ، کہ میں اسلحہ اٹھاؤں یا پھر ذلت قبول کروں، بیعت کروں۔ اے عمر ابن سعد، کوفہ جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں کچھ پہلو عرض کروں، لیکن مجھے احساس ہے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں۔ آج گریے کا دن ہے، آج ماتم کا سینہ کوبی کا دن ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہر روز میں نے تجاوز کیا وقت سے زیادہ 10-15 منٹ بات کی، لیکن کوشش ہے کہ وقت کے اندر بات سمیٹ لوں۔ یہ جرأت اظہار ہے اور اب شجاعت، اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے۔ سمجھیں حسین کا اقدام، 2 محرم کو بھی تلوار اٹھا سکتے تھے، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اٹھائی؟ کربلا ابدی نہ بن سکتی، 7 کو بھی اٹھا سکتے تھے، 4 کو تب بھی اٹھا سکتے تھے، شب عاشور بھی اٹھا سکتے تھے۔ یہ سارے مراحل مورخین نے لکھے ہیں، کیوں عاشور کے دن کس مرحلے پر تلوار اٹھائی؟ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن عجیب کام کیا، ابھی بھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، گھوڑا خیام کے دروازے پر باندھا اور اپنے جد کے ناکا پر سوار ہوئے اور پیغمبر اسلام کی عبا اپنے کندھے پر رکھی، پیغمبر اسلام کا امامہ صحاب اپنے سر پر رکھا، پیغمبر اسلام کا عصا اٹھایا اور اس انداز سے ناکا پر اور ناکا پر سوار ہو کر خطبہ دیا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور جب ابھی آپ نے بھی امام حسین کو لبیک کہا، لیکن ایسے لبیک نہیں کہنا چاہیے تھا۔ امام حسین کو روز عاشور 2 طرح کی پیاس تھی، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک نصرت کی پیاس تھی۔ 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، نصرت مانگی تھی۔ کون سی نصرت؟ کہ دین مصطفیٰ کو 61 ہجری تک بچا کے لے آنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب قیامت تک اس دین کا دفاع کرنا تم آزاداروں کی، تم حسینیوں کی ذمہ داری۔ ایسے لبیک یا حسین نہ کہا کریں جیسے کہا ہے پورے وجود، جب بھی نعرہ لگائیں، میں نہیں کہہ رہا نعرہ لگائیں، میں نے کبھی خواہش نہیں کی، لیکن جب یہ نعرہ لگائیں اس طرح سے حسین کو لبیک کہا کریں جس طرح سے زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، حر ابن یزید الریاحی، مسلم ابن اوسع، حبیب ابن مظاہر، انہوں نے اپنے پورے وجود کو طبق اخلاص میں رکھ کر حسین کی بارگاہ میں لبیک یا حسین کہا تھا۔
آئے خطبہ دیا اور جب دیکھا خطبے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، یہاں حضرت نے استغاثہ بلند کیا۔ جب کسی نے اجابت نہ کی، اب امام حسین نے ایک سوال پوچھا، بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ یہ کربلا ہے، کب تلوار اٹھائی ہے؟ علی اکبر کی لاش اٹھا لی، تلوار نہیں چلائی۔ علی اصغر گود میں شہید ہوئے، تلوار نہیں چلائی۔ عباس شہید ہو گئے، اپنے علمبردار کے بازو اٹھا لیے، تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ صبر حسین ہے، کب اٹھائی؟ اب امام حسین نے تلوار چلانی ہے، لیکن کس مرحلے پر؟ حسین نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور کربلا کی تاریخ لکھے۔ کسی مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کربلا بتا سکے کربلا کیا ہے۔ امام حسین نے قدم قدم پر خود کربلا کا تعارف کروایا کہ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ جیسے یہ سوال پوچھا، سب نے بیک زبان کا، اے حسین بغضن لابیک، اے حسین تیرے باپ علی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے۔ آپ غور کریں گے امام حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اس لیے کہ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف کیوں لیا ہے؟ میرے سینے میں بھی سکت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، اور یہ روایت پہلے بیان بھی کر چکو، لیکن اشارہ کروں تاکہ بچوں جوانوں تک پہنچے کہ حسین نے کس مرحلے پر تلوار اٹھائی۔ امام نسائی نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، پیغمبر اسلام کے ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی، یہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں، اس کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہاں سر جھکایا، جواب کا انتظار کریں گے پیغمبر کیا بات کرتے ہیں، لیکن سر جھکائے انتظار کریں، پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام طبرانی نے لکھا کہ بریدہ اسلامی کو پریشانی لائے کوئی کہ رسول جواب کیوں نہیں دے رہے۔ سر اٹھایا، اگرچہ سردی کا موسم تھا، دیکھا پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ غور کیجئے گا جو کہنے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بریدہ گھبرائے، اور جب گھبرائے اور سوچا میں نے ایسی بات کہی جس نے رسول اسلام کو ناراض کیا، تب بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ اسلامی نے دیکھا پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی اور خاموش بیٹھے، اور پسینے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، چہرے پر برہمی کے آثار ہیں۔ اب بریدہ اور پریشان ہوئے اور سوچا بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، اب لفظ بدلے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود دیکھا پیغمبر خاموش ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اب بریدہ پریشان ہوئے اور پریشانی حد سے بڑھی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، جیسی بریدہ نے عرض کیا پیغمبر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی علی سے دشمنی کفر ہے۔ اب سمجھیں روز عاشور امام حسین نے تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف کیوں لیا؟ امام حسین نے یہ پوچھ کر اور ان کی زبان سے یہ اعتراف لے کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ خبردار کوئی گستاخ مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اب تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی یہ حسین کی شجاعت ہے۔ سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن جب میں نے روز عاشور حسین ابن علی کی جنگ پڑھی تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ حسین بڑے شجاع ہیں یا علی بڑے شجاع ہیں۔ کہا پھر میں اس نتیجے میں پہنچا کہ حق یہ ہے کہ دونوں کی شجاعت برابری کی منزل پر۔ یہ شجاعت
اب جو تلوار اٹھائی آواز بلند کی, 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو, اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کو تم نے مارا ہے, اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کے شانے قطع کی. آپ کی جنگ یہاں تک کہ ایسے افراد جن کا تعلق تشیع سے بھی نہیں ہے وہ بھی امام کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے. میں یہ اشعار پڑھا کرتا ہوں. وہ شخصیت جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا, ابو الاثر حفیظ جالندری, انہوں نے امام حسین کے ان لمحات کو قلم بند کرتے ہوئے کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, نفس مطمئنہ. لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا, کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالجقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے, مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالجقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہی شام ہے, 1000 انتظام ہے. ادھر ہیں دشمنان دین, ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے, غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالجقی حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ شجاعت اور حسین غیرت الہیہ کے مظہر. میں نے پڑھا کہ 3-4 کلومیٹر 36,000 کے لشکر کو ہانکتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اور دشمن بکریوں کے ریوڑ کی طرح حسین کے آگے بھاگ رہا ہے, پھر پلٹ کر آتے ہیں. حسین غیرت الہیہ کے مظہر. اپنے لیے ایک ٹیلا خیام کے قریب منتخب کر رکھا تھا اور ایک حملہ کر کے پھر آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور بلند مطمئن ہو جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. چند مرتبہ یہ ذکر پھر حملہ کیے جاتے ہیں. حملہ سنے, امام حسین نے 12 کلومیٹر مسافت تک دشمن کو لے کے گئے. یہ حسین کی شجاعت ہے. اور حسین جہاں جلال خدا کا مظہر ہے وہاں جمال خدا کا مظہر. اگر محسوس کریں تو جملہ عرض کروں. روز عاشور یہ حملے کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب دشمن کی فوجیں دور نکل گئیں, بہن سے ملنے کے لیے آئے اور خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر حسین رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. ثانیہ زہرا نے گریہ کا سبب پوچھا, بھیا کون سی بات رلا رہی ہے, پہچانیے حسین کو, حسین رحمت الہیہ کا مظہر. ثانیہ زہرا نے پوچھا, بھیا حسین کیوں رو رہے؟ کہا آپ کی علی ہؤلاء, ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں. آپ کی علی ہؤلاء, ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں. الذین سیدخلون النار بسببی, ان قریب میری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. کتنا کریم ہے حسین جو اپنے دشمن کے جہنمی بننے پہ آنسو بہائے. وقت ختم ہوا, کیا بیان کروں حسین کا جود و عطا, آپ کی سخاوت, اتنی ہیبت تھی, اتنا جلال تھا. امام حسین کی وہ شجاعت کہ آپ کسی میں ہمت نہیں, قریب آئے. یہاں تک کہ جب پلٹے اور انتظار کر رہے ہیں, وہ بہت وقت کے بعد دشمن پلٹ کے آنا شروع ہوا, لیکن کسی میں جرت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے. اتنے ڈرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایک بڑے دائرے کی شکل میں دور آ کر سمٹ کر کھڑے ہونا شروع ہوئے پھر سے. اور حسین ابن علی اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے, قبضہ شمشیر پہ پیشانی ٹیکے ہوئے خدا کے ساتھ ہم کلام ہیں. ایک جملہ میں نے کل کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ امام حسین جو کلمات خدا سے گفتگو کرتے ہو کہے, کہا کہ من وجدک فما زال, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. آئے آج 8 محرم امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور امام حسین سے یہی جملہ جو روز عاشور امام حسین نے خدا سے کہا, ہم حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا. کتنا کریم ہے حسین.
آپ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. اگر واقعات بیان کروں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. صرف جود و عطا حسینی میں بچپنے سے لے کر شہادت تک اتنے واقعات ہیں. لیکن بس اب آخری جملہ عرض کروں. حسین خاک کربلا پہ اپنی شمشیر گاڑے, قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے, خدا کے ساتھ محو گفتگو ہے, اور دشمن میں جرت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے. یہاں تک کہ ایک شخص لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہتے وہ دکھاؤ وہ باغی کدھر ہے, سب ہاتھ سے اشارہ کریں وہ بیٹھا ہے, وہ خارجی کہاں ہے وہ بیٹھا ہے, اور صفوں کو چیرتا ہوا یہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. اور امام حسین کے قریب پہنچ کر اس نے امام کو سلام کیا, اور روز عاشور دشمنوں کی طرف سے پہلی مرتبہ جب کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی. امام حسین نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے, اجنبی معلوم ہوتا ہے. کہنے لگا آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں, مسافر ہوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. کون ہے, کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات میں رہنے والا تاجر ہوں, اور میں سفر تجارت سے واپس آیا تو میری ایک 3-4 برس کی بچی ہے. جب بھی میں واپس آتا تھا بڑے والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا کرتی تھی, لیکن آج جب میں آیا تو اس نے پہلے کی مانند میرا استقبال نہیں کیا, بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے پوچھتی ہے بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بیٹی کیوں, کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو نہیں پتا یہاں قریب نینوا میں کربلا میں ایک خارجی نے خروج کیا, ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی, اور سارے مسلمان اس خارجی اور باغی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے. بابا آپ کو بھی جانا چاہیے. وہ خود دوڑی دوڑی گئی, میری تلوار لے کے آئی, مجھے تلوار دی اور کہا آپ جائیں. اور جب میں تلوار لے کر یہاں میدان کربلا میں پہنچا سب سے پوچھتے ہوئے دکھ کے دکھاؤ وہ خارجی کہاں ہے, وہ باغی کہاں ہے, وہ سب آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن جب آپ کو میں نے قریب سے دیکھا تو آپ مجھے کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے, کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے. کون ہے, اپنا تعارف کروا دیجیے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا آنے والے میں کوئی خارجی یا باغی نہیں, تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی. عرض کرنے لگا فرزند رسول اجازت دیں کہ میں آپ کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. فرمایا میری اجازت نہیں ہے, میری اجازت نہیں ہے, جلدی کرو حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ. میں ان قریب صدا استغاثہ بلند کرنے لگا, اور جس جس کے کان میں میرے استغاثے کی صدا جائے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے گی, اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. یہ چلا, امام کی بات سن کر چند قدم طے کیے, یا امام حسین کی آواز بلند ہوئی واپس آؤ. جب یہ واپس آیا امام حسین نے فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تمہاری 4 برس کی بیٹی نے تم سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ کیا تمہاری بیٹی نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جان اس دفعہ واپسی پر میرے لیے یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا؟ امام حسین نے چھوٹی انگلی سے اپنی یمنی عقیق کی انگشتری نکالی اور آنے والے تاجر کو دی. یہ لے جاؤ, جا کے بیٹی کو دینا اور اسے بتانا وہ کوئی خارجی یا باغی نہیں تھا, تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی تھا, جسے امت نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. آؤ میرے عزیزوں, وہ حسین کے جو ایک اجنبی کی بیٹی کو بھی فراموش نہیں کر رہے, اس حسین کا اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ حسین ابن علی کے سینے کا تعویذ جناب سکینہ. یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ میں یہ بی بی اپنے بابا کے ساتھ اس درجہ مانوس تھی کہ ہمیشہ کھانا بابا کے ساتھ کھاتی تھی. کبھی چھوٹے چھوٹے لقمے ہاتھوں سے بنا کر امام حسین کے دہن میں رکھتی تھی, کبھی امام حسین لقمے بنا کے اپنی بیٹی کے دہن میں رکھتے.
یہ عاقلانہ محبتیں ہیں، یہ کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بچی عام طور پہ ماؤں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ بچی اپنے بابا حسین کے سینے پر سوتی تھی، اور نماز ظہر کے بعد یہ بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر اپنے بابا کے انتظار کیا کرتی تھی۔ معمول تھا امام حسین جتنے بھی مصروف ہوں، آپ نماز عصر کے نوافل گھر میں آ کے ادا کرتے تھے۔ آپ کی بیٹی سکینہ انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ وہ تعلق جو مچھلی کا پانی سے ہے، آئیں بس اب چونکہ شبیہ ذوالجناح کو لایا جائے گا، اس لیے چند جملے عرض کروں۔ یہاں تک کہ امام حسین روز عاشور جب بیویوں سے رخصت ہونے لگے، اور ثانیہ زہرا نے اس مرحلے پر عجیب خواہش کی کہ بھیا حسین، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درمیان میں سے گزرے۔ کس طرح؟ ثانیہ زہرا نے ایک طرف بیوہ خواتین کی صف بنائی ہے، اور ایک طرف یتیم بچیوں اور یتیم بچوں کی صف بنائی، اور امام حسین سے خواہش کی کہ آپ ہمارے درمیان سے سب کو ایک ایک کو ملتے ہوئے جائیں۔ آپ غور کریں گے ثانیہ زہرا نے یہ خواہش کیوں کی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت نے، بی بی نے حضرت سے یہ خواہش کیوں کی، لیکن ایک گفتگو میری نگاہ سے گزری۔ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ میزبان سربراہ مملکت آنے والے مہمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، اپنی فوجوں کی سلامی پیش کرتا ہے اس کے اعزاز میں۔ اب ثانیہ زہرا نے روز عاشور ایک طرف بچوں کی صف بنائی، بچیوں کی صف بنائی، دوسری طرف بیوہ خواتین کی صف بنائی، اور اپنے بھائی حسین کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھیا حسین، آپ نے کربلا کا محاذ فتح کر لیا۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کے اس لشکر کو بھی دیکھتے ہوئے جائیے جس لشکر کو لے کر کے آپ کی بہن نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کی حکومت کو نابود کرنا ہے۔ امام حسین ایک بی بی سے، ایک بچے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت و یا رباب و یا جاریت امی فضہ علیکن من السلام، سب کو سلام کر رہے ہیں۔ خیمے سے باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ یہ مرحلہ آپ کا فرس با وفا رکا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا، اے میرے فرس با وفا، یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے مزید زحمت نہیں دوں گا، لیکن گھوڑا اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہاں تک حضرت نے فرمایا، اے میرے فرس با وفا، جب وقت آخر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنا چہرہ پچھلے سموں کی طرف موڑا، حسین ابن علی نے موڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پچھلے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا۔ حسین ابن علی گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، جناب سکینہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے اور باتیں کرنے لگے، اور کافی دیر جب امام حسین جناب سکینہ سے گفتگو کر چکے، اب فرماتے ہیں، بیٹی سکینہ، اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جناب سکینہ نے عرض کیا، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، نہیں جانے دوں گی۔ کہا بیٹی سکینہ جانے دیں، شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہنے لگی، نہیں بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اب جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی سکینہ کسی طور مجھ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں، اب حسین جیسا حساس امام کبھی زبردستی سکینہ جیسی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب امام حسین نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور فرمایا، سکینہ تمہیں پتا ہے تمہاری ولادت کیوں ہوئی تھی؟ سکینہ جانتی ہو تم کیوں دنیا میں آئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیں۔ فرمایا، سنو سکینہ، میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں
میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں تمہیں رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا، پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جسے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے، وہ میری جدائی برداشت کرے، اسے تازیاں آنے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے کانوں سے بندوں کو نوچا جائے صبر کرے، اس کے دامن میں آگ لگے صبر کرے۔ حسین ابھی یہ جملے کہہ رہے تھے، سکینہ بابا کی گود سے اٹھی، کہا بابا جائیے،